بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ہمراہ۔ آج 9 مئی کے مقدمات کا امکان ہے کہ فیصلہ آ جائے گا۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے راحت بیکری کے سامنے اور شیر پاؤ برج پر جو گاڑیاں جلانے کا مقدمہ تھا اس کی سماعت ہو چکی ہے اور اس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ اسی دن آئے گا، لیکن نہیں آیا فیصلہ، تو آج توقع کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ آئے گا۔ اس میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے ورکرز ہیں، تو ان کا فیصلہ آج آئے گا۔ اور اس کے علاوہ آج ہائی کورٹ میں اعجاز چودھری کی جو درخواست ہے ان کی سزا معطل کی جائے جو ان کو دی گئی ہے پہلے مقدمے میں، تو اس کی بھی سماعت ہے۔ اور پھر 12 اگست کو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں عمران خان کے 8 مقدموں میں جو ضمانت مسترد کی تھی ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، اس کی سماعت ہے 3 ممبر بینچ۔ تو اس لحاظ سے یہ ہفتہ خاصا اہم ہوگا، اگرچہ عدالتوں سے کوئی زیادہ انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ابھی تک عدالتوں نے جس طریقے سے ایکٹ کیا ہے، ہائی کورٹ میں بھی جیسے ہوا ہے، اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنانے کے بعد جس طریقے سے وہاں پر وہ ججز جو انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرتے تھے ان کو پارک کر دیا گیا، ان کو جیسے کہتے ہیں نا کھڈے لائن لگا دیا گیا، تو اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ریلیف مل سکے۔ بلکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو ڈائریکشن تھی کہ 4 مہینے کے اندر اندر آپ سارے کیسز ختم کریں، وہ تو جب اس کی عملی طور پر انٹرپریٹیشن ہوئی ہے تو بہت سارے وکیل کہتے ہیں کہ وہ تو میسیج تھا ججز کو لوئر کورٹس کے، فٹافٹ آپ ان کو جو سزائیں ہیں وہ آپ سنائیں۔ تو کوئی اتنی زیادہ امید نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جو جس کی بنیاد پر سیاسی کیا سرائیاں بھی بہت ہو رہی ہیں۔ اب جو لوگ حکومت سے تھوڑا دور ہیں، حکومت جن کو لفٹ نہیں کراتی، جن میں بھی شامل ہوں، وہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ جو اس وقت حکومت کے نزدیک صحافی ہیں ان کی جو آپس میں گفتگو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ ابھی مزمل سور وردی اور مبشر لقمان، ان کی جو آپس میں گفتگو ایک سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، اس میں مبشر لقمان صاحب نے سوال کیا مزمل صاحب سے۔ مزمل صاحب بڑے کلوز ہیں شریف خاندان کے، سب کو پتہ ہے۔ مبشر لقمان بھی آج کل نہیں، پچھلے بہت عرصے سے وہ بھی شریف خاندان کے اب انہی کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جھگڑا ہو گیا ہے یہ تو جو ہے نا کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور اس کی ابتدا ملتان میں ہوئی ہے، اور اس میں کوئی گفتگو ہوئی جس گفتگو میں یہ کہا گیا کہ سیاستدان جو ہے یہ کرپٹ ہیں اور سیاستدان چیزوں کو ہونے نہیں دیتے، ڈیلیور نہیں کر پاتے، اور اس حوالے سے ذکر کیا گیا کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے کام کرنے نہیں دیتے، ہو نہیں پاتے۔ پھر جو نہروں کی جو تعمیر تھی، چولستان میں پانی لے جانے کی، اور بہت سارا جو علاقہ تھا اس کو آباد کرنا تھا، وہ بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ تو اس پر جو ابتدا ہوئی ہے، جو معاملہ جس پر کچھ بگڑا ہے، پھر اس کے بعد بیوروکریٹس کی ایک پنڈی میں میٹنگ ہوئی جس کے نتیجے میں جو سرمایہ کاروں کو، بزنس مین کو، جو ایف بی آر کے پاس اختیار تھا کہ وہ انہیں گرفتار کر سکتے ہیں ٹیکس کے معاملے پر، وہ اختیار واپس ہوا۔ تو بزنس مین جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جو سیالکوٹ میں اے ڈی سی آ رہے ہیں وہ بڑا مال بنا رہے ہیں، سب کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تو اس پر پھر سیاستدانوں کا ریاکشن آ گیا، اس پر مریم نواز صاحبہ سیاسی طور پر شہادت کے رتبے پر بھی جانے کے لیے تیار ہے بظاہر، اور خواجہ آصف صاحب نے اس کی بڑی کمپلینٹ کی۔ تو یہ جو لیگی صحافی ہیں، یعنی مطلب لیگی صحافیوں سے مراد یہ جو ان کے نزدیک ہیں، خفا نہ ہو جائیں کہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل تو ان کے پاس اختیار ہی بہت ہے ان صحافیوں کے پاس، تو وہ ان کی باتوں سے یہ پتہ، ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جی کچھ معاملہ گڑبڑی ہے، اور کچھ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کس چیز پر گڑبڑی ہے۔
تو وہ آپ دیکھیں اگر یہ بزنس مین اور یہ اور سارا وہ ٹیکس اور ADCR، تو یہ معاملہ لڑائی مال پر ہے. اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑائی جو ہے مال پر ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں مینو نے جتایا سی اور ایم نے جتایا سن MP جتایا سن اور اس بندے میں تسی کیویں سزا دے سکتے ہو. تو وہ اگلی طرف تو بیسیکلی یہ سارا معاملہ اسی چیز کا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل خبر چل رہی ہے. لیکن امریکہ سے جو خبر بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ان کے مطابق یہ بات ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کو بالکل واضح طور پر امریکنز کو پوری دنیا کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان پر بھارت حملہ کرتا ہے اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو خطرات لاحق ہوئے تو پھر جو پاکستان کے پاس جو بھی اسلحہ ہے جس طرح کا بھی ہے اس کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کیا جائے گا. اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر ہماری ایگزسٹنس کو خطرہ ہوا تو پھر یہ آدھی دنیا کو ہم جو ہے جو کچھ بھی ہوگا بھارت اور پاکستان کے درمیان اس سے آدھی دنیا کم از کم افیکٹ ہوگی. تو یہ بڑا ایک واضح پیغام گیا ہے. تو اس کو بھارتی میڈیا RT انڈیا کو میں دیکھ رہا تھا وہ بڑے واویلے کے انداز میں اس کو رپورٹ کر رہے تھے. لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان. بلکہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو پاکستان کی عوام نے اپنے سیاسی جو ہماری انٹرنل چیزیں ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھا اور بھارت کا بھرپور انداز میں اپنی فورسز کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا. اب اگر کوئی نئی مہم جو ہی بھارت کرنا چاہتا ہے اور اس سے پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی جو ایک ایگزسٹنس ہے اس کو خطرہ لاحق ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی جو کچھ پاکستان کے پاس ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. اور پھر ظاہر ہے جب وہ استعمال ہوگا تو اس سے جو نقصانات ہوں گے اگر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہ تو ایک وائز سٹیپ ہے. دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں آپ اس کو بھی آپ غور کر لیں. تو لیکن بہرحال انڈین میڈیا اس پر جو ہے واویلا وہ کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر ایک اور چیز چل نکلی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے، کچھ کو شہید کرنے کا پلان ہے. اچھا اب اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کیا سر آئی ہیں کیونکہ ایسی فوٹیجز بھی آ رہی ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ مسجد موجود ہے، اس کے ساتھ کوئی جو بلڈنگ تھی جس کو مدرسہ کہا جاتا ہے اس کو مسمار کیا گیا. علماء کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ ہم یہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور وزیر اعظم سے، وزیر داخلہ سے استعفے کی بات آ رہی ہے. دیکھیں مسجد کو شہید کرنا بہت بری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر علماء اس معاملے میں رہنمائی کریں کہ اگر کسی جگہ پر غیر قانونی طور پر کسی نے کوئی مسجد تعمیر کر دی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ وہ بھی تو سرکار نے زمین واگزار کرانی ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ایک سینسٹیو معاملہ ہے. اس پر بغیر تحقیق کے اور سچ کی بجائے جھوٹ اگر آپ پھیلائیں گے، اگر ایک مسجد شہید نہیں ہوئی اور اگر آپ کہیں کہ مسجد شہید ہوئی ہے تو یہ اہم معاشرے میں ایک انتشار والی بات ہے. پھر یہ بھی آ رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ جو اس طرح کا مذہبی کارڈ ہے یا اس کی پالیٹکس ہے یہ مخصوص لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہمیشہ سے جو ایک خفیہ ہاتھ ہمیں نظر آتا ہے. بہرحال یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کی وضاحت کرے، علماء کے ساتھ بیٹھے اس مسئلے کو حل کرے کیونکہ مسجد کی جو شہادت ہے وہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. اسی طرح کوئی بھلے سرکاری زمین ہو بھلے پرائیویٹ زمین ہو، اجازت کے بغیر اس پر مسجد تعمیر کرنا، اس پر بھی علماء کو چاہیے کہ وہ بالکل اپنی واضح ایک اس پہ لائن لیں اور بتائیں. اور پھر جو مساجد اس طرح کی ہیں جو بن گئی ہیں ایسی جگہوں پر جو مساجد کے لیے نہیں تھے، مثلا کو پارک کی جگہ تھی وہاں مسجد بن گئی ہے، تو وہ اس کا کیا کیا جانا چاہیے؟ علماء سے رائے لے کر اور کھلے انداز میں ایک ڈیبیٹ کر کے اس مسئلے کا حل اگر مل سکتا ہے تو ملنا چاہیے. لیکن یہ وجہ معاشرے میں انتشار کا باعث نہیں بننی چاہیے اور مسلمانوں کے دل بھی نہیں دکھانے چاہیے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اسلام میں جس کی ممانعت ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.